حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کی شرح میں ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے بالوں میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے. جب بھی انسان سوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے بالوں میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے. جس طرح جادوگر جادو کرنے کے لیے گرہیں لگاتا ہے، اور فرمایا اس کے اندر جادو کا اثر ہوتا ہے. فرمایا وہ جادو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جادو کا اثر یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ بندہ جب سوتا ہے اور صبح کا وقت ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے اثر کرتا ہے اس کی طبیعت میں کہ یہ سوچتا ہے ابھی تو رات اور باقی ہے، ابھی تو رات اور باقی ہے، تھوڑا اور سو جاؤں، تھوڑا اور سو جاؤں. یہ شیطانی اثر ہوتا ہے. اللہ پاک کی طرف سے نظام ہوتا ہے آنکھ کھلنے کا، کھل جاتی ہے، لیکن وہ جو شیطانی اثرات ہیں نا وہ اپنا اثر دکھا رہے ہوتے ہیں. ارے تو ابھی تو رات بہت باقی ہے، ابھی تھوڑی دیر اور سو جاؤ، تھوڑی دیر اور سو جاؤ، تھوڑی دیر اور سو جاؤ. تو یہ افسوں ہوتا ہے. تو آدمی اٹھ کر جب اللہ کا نام لیتا ہے یا کوئی دعا پڑھ لیتا ہے سو کے اٹھنے کے بعد کی، تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے. یہ حکم ہے نا، سو کے اٹھنے کے فوراً بعد اللہ کا ذکر کرو، دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کلمہ پڑھو، پہلا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ پڑھ لو اور ساتھ میں وہ دعا پڑھ لو. تو اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ عمل بھی کریں گے نا انشاءاللہ آج سے. اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کر لو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، پہلا کلمہ پڑھ لو، چوتھا کلمہ پڑھ لو. تو اٹھتے ہی جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے جو 3 گرہیں لگا رکھی ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے. پھر آگے فرمایا پھر جب آگے وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اس سے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری کھلتی ہے. چونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری گرہ پر نماز پڑھنے، تیسری گرہ نماز پڑھنے پر کھلتی ہے، اس لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ 2 رکعت میں گرہ کھل جائے اور پھر جتنی نمازیں ہیں وہ پورے اطمینان کے ساتھ شیطان کے اثر سے بالکل پاک صاف دور رہ کر پڑھی جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلی 2 رکعتوں میں اتنا نشاط نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو ایک الگ نشاط ہوگا. اور اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے، بتایا ہے کہ فرض تو ہے بلانے کے لیے، سنتیں ہیں متوجہ کرنے کے لیے، مستحبات ہیں دل لگانے کے لیے. مثال کے طور پر نماز ہے، ضروری قرار دیا گیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، ضروری ہے. اگر کوئی نہیں پڑھے گا بلا عذر کے شرعی کے چھوڑے گا تو سب کو نگار ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں فرض کے ساتھ ساتھ میں سنتیں بھی لگا دی ہیں. جب آپ سنتیں پڑھیں گے تو دل لگے گا، پھر سنتوں کے بعد جب نوافل میں لگیں گے دل متوجہ ہوگا سنتوں سے، جب نوافل میں لگیں گے تو دل لگے گا، اب طبیعت کرے گی کہ اور پڑھو اور پڑھو. مغرب کے بعد آپ کبھی بھی اس کا اندازہ کیجئے، مغرب کے بعد سنتیں پڑھیں گے تو متوجہ ہوگا، پھر 2 رکعت نفل اور پڑھ لیجئے آپ، اب دل لگے گا آپ کا. اسی طریقے سے نماز کے اندر رکوع ہے، رکوع میں ہم چلے جائیں تو رکوع تو فرض ہے، اگر رکوع نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. ہم نے رکوع کر لیا، اس میں پھر 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. اس سے زیادہ کہنا 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ یہ مستحب ہے. آپ خود آج ہی سے اندازہ لگائیے جب تنہا نماز پڑھیں سنت اور نوافل کہ 3 دفعہ تو دل متوجہ ہوگا، 3 دفعے کے بعد جب پڑھیں گے دل لگے گا. اب سوچیں گے 1 دفعہ اور کہہ لو نا، 1 دفعہ اور کہہ لو نا. اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. سجدے کے اندر بندہ جب سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا 2 دفعہ اور کہہ لو، 3 دفعہ اور کہہ لو. کیونکہ سجدہ جب کوئی کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پر اس کا سر ہوتا ہے، اور اس سے اچھی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی.
نکل جائے دم تیرے قدموں پہ، یہی زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی.